خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ناظرین سامعین کو بہت بہت سلام۔ میں پاسٹر شمن خاطب، میرا تعلق فیلاڈیلفیا پینتیکوسٹل چرچ آف پاکستان کے ساتھ ہے، اور میں آج آپ کی خدمت میں یہاں پر حاضر ہوں تاکہ اس چینل کے توسط سے آپ کے ساتھ یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے ایک پر بات کر سکوں۔ تو آج ہم سیکھنے والے ہیں یسوع مسیح کے 7ویں صلیبی کلمے کے بارے میں۔ یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات آپ سن رہے ہیں، اور اس وقت 7واں کلمہ جو ہے وہ اس پر ہم تھوڑی بات چیت کریں گے۔ آئیے مقدس کلام میں سے ایک حوالہ پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں لوکا کی انجیل اور اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت، بلکہ میں 44ویں سے پڑھتا ہوں۔ پھر دوپہر کے قریب سے تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھایا رہا، اور سورج کی روشنی جاتی رہی، اور مقدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا۔ پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آمین۔ مقدس کلام کا جو حصہ ہم نے پڑھا ہے، یہاں پر یسوع مسیح کے دم دینے کے حوالے سے سٹیٹمنٹ پائی جاتی ہے۔ یسوع مسیح اپنے باپ سے مخاطب ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہاں پر اس کلمے کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کلمے کو جو ہم عنوان دیتے ہیں وہ ہے دوبارہ ملاپ کا کلمہ۔ دوبارہ ملاپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دوبارہ سے ملاپ ہو رہا ہے۔ آپ اسے ریکنسیلیشن کہہ سکتے ہیں، آپ اسے دوبارہ سے صلح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی ملاپ تھا، پہلے بھی صلح تھی، لیکن بیچ میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے یہ دوبارہ ملاپ جو ہے اس کی ضرورت پڑی ہے۔ صلیبی کلمات کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح پہلے کلمے میں معافی کا اعلان کرتا ہے، اور یہ معافی جو اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، دراصل یہ ساری دنیا کی معافی کے لیے ایک بنیاد جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح پھر اس نے دوسرے کلمے میں نجات کی بات کی، تو وہ فردوس کا پیغام جو یسوع مسیح نے صلیب پر دیا وہ بھی ساری انسانیت کے لیے پایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اپنے شاگرد کے سپرد کرتا ہے، اور شاگرد کو اپنی ماں کی ذمہ داری سونپتا ہے، اور یہ محبت کا کلمہ کہلاتا ہے۔ تو اس میں ہمیں میل ملاپ، محبت، پیار، رفاقت، شراکت، ایک دوسرے کی کیئر کرنا، اس کے حوالے سے تعلیم ملتی ہے کہ ہم انسان ایک دوسرے کی کیئر کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی فکر کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، پیار کرنا سیکھیں۔ اسی سے خدا کی محبت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر چوتھے کلمے میں جس میں ہم نے کفارے کے تعلق سے سیکھا ہے، آپ اس میں سے برکت پا چکے ہیں، اور آپ نے اس کلمے کے بارے میں سیکھا ہے، اے باپ، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، ایلی ایلی لما شبقتنی۔ تو اس میں کفارے کے تعلق سے ہم نے سیکھا۔ پھر ہم نے 5ویں کلمے میں جسمانی دکھ کے بارے میں سیکھا، میں پیاسا ہوں۔ اس میں جو انسانی پیاس ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جو جسمانی جو اذیت ہے، فزیکلی جو نیڈز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، جو جسمانی ضروریات ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ دکھ اور تکلیف کی حالت میں یسوع مسیح جو ہے وہ کس طرح سے ہے، اور اس کے جو جسمانی دکھ ہے اس کو ہم اس میں سیکھتے ہیں، وہ آپ نے سیکھا۔ پھر چھٹے کلمے میں آپ نے فتح مندی اور غلبے کے بارے میں سیکھا، اس میں کاملیت کے حوالے سے بھی ہم نے سیکھا، جس میں خداوند یسوع مسیح کہتا ہے تمام ہوا۔ تو ان ساری باتوں کو سیکھنے کے بعد اب 7ویں کلمے پر یسوع مسیح کہتا ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے دم دے دیا، جان دے دی۔ تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ
آٹھواں کلمہ کوئی نہیں ہے، مطلب یہ 7 پر کام پورا ہوتا ہے۔ تو کلمے 7 ہی کیوں ہیں؟ اس کا جواب ہمیں بائبل مقدس پر غور کرنے سے ملتا ہے۔ 7 دراصل کاملیت کا عدد ہے، اور یہ بائبل مقدس میں کسی ایک جگہ پر نہیں بلکہ جگہ جگہ پر 7 کا عدد جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ کائنات 6 دن میں بنانے کے بعد 7ویں دن خدا نے آرام کیا۔ تو اس بات کو جب ہم کرتے ہیں پیدائش کی کتاب میں سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے 7واں عدد جو ہے یہ آرام کا، سکون کا، چین کا، کاملیت کا عدد ہے۔ پھر اسی بائبل مقدس میں سے اور بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ خدا کی 7 روحوں کا ذکر پایا جاتا ہے، 7 پیالوں کا ذکر پایا جاتا ہے، 7 کلیسیاؤں کا ذکر پایا جاتا ہے، 7 فرشتے، 7 آفتیں، 7 ستارے، 7 چراغدان، 7 مہریں، یرو کے گرد 7 چکر لگانا، اور اس طرح کی اور بہت ساری باتیں جو 7 کے عدد کے ساتھ جڑی ہیں۔ لیکن ان میں سے کوئی سی بھی بات لے لیں تو وہ کاملیت کو ظاہر کرتی ہے، کاملیت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں صرف 7 ہی دن ہوتے ہیں، 8واں دن کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ہر 7 کے بعد پھر دنوں کا جو چکر ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو یرو کے گرد 7 چکر لگانا جو ہے وہ ہمیں فتح مندی اور غلبہ اور کامیابی اور کامرانی کی بات بتاتا ہے۔ خدا کی 7 آنکھیں جو ہیں وہ ہمیں خدا کی کامل جو نالج ہے، اس کا علم ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہیں کہ 7 آنکھوں سے مراد خدا کا پورا اور مکمل علم ہے کہ اس کی آنکھوں سے، اس کی نظروں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے نزدیک مخفی ہو، چھپا ہو، پوشیدہ ہو، جو اس کو پتہ نہ ہو۔ اسی طرح سے 7 کلیسیاؤں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، 7 کلیسیائیں خداوند یسوع مسیح کے کامل بدن کی بات کرتی ہیں، یعنی 7 کلیسیائیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ پوری کلیسیاؤں کی بات ہو رہی ہے، عالمگیر کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، یسوع مسیح کے پورے بدن کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر معاملات جو ہیں وہ بھی 7 کے عدد سے جو بھی جڑے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی کاملیت کا جو پہلو ہے وہ ہمارے سامنے ضرور آتا ہے۔ اس کو ہم اگر تھوڑا سا غور کریں تو فوراً سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی کاملیت کا جو پہلو ہے وہ ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے۔ تو 7واں کلمہ جو ہے یہ کاملیت کو بیان کرتا ہے۔ 7 کلمے اس لیے ہیں کہ یہ کاملیت کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی یسوع مسیح نے صلیب پر جو باتیں کہیں وہ ایک طرح سے مکمل باتیں ہیں، ایک طرح سے مکمل تعلیم ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ اس کے 7 کلمے جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے پوری نجات جو ہے وہ مہیا کی ہے، کامل کفارہ دیا ہے، اس نے کامل محبت کا پیغام دیا ہے، کامل معافی کا پیغام دیا ہے، اس نے کامل طور پر جو ہے وہ فزیکلی جو اس کا ٹارچر ہے اس کو برداشت کیا ہے، اس نے کامل طور پر اذیت کو برداشت کیا ہے۔ اس میں ہمیں مکمل جو ہماری نجات کے پہلو ہیں وہ ان سب پر کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو 7 کلمات جو ہیں یہ دراصل ہمیں خوشی اور شادمانی بھی مہیا کرتے ہیں۔ 7 کلمات جو ہیں یہ ہمیں آرام دیتے ہیں، ذہنی طور پر ایک سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی یسوع مسیح نے ہماری خاطر کیا ہے وہ مکمل ہے، وہ پورا ہے۔ اب کچھ اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کفارے میں کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی جس کی ہمیں اور ضرورت ہے، اور نجات میں، معافی میں، محبت میں کچھ اور ایسا ہے نہیں جو مزید ایڈ کیا جاتا تو ہم بچتے، بلکہ سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے، خدا نے ہمارے لیے سب کچھ کر دیا ہے۔ یہ 7 کا عدد جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے۔ تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جو 7 کلمات ہیں یہ ان پر جب ہم غور کریں تو ان سے ہمیں کچھ جو ہے وہ ایسی ریئلٹیز جو ہیں وہ ہمیں اس میں سے جو سچائیاں ہیں کچھ وہ نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ انہیں اپنے لیے سبق بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو سچائیوں کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، تو یہ سپردگی ہے،
یہ سونپنا جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جیسے ہم کسی کے حوالے کچھ چیز کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ہم کسی کے حوالے کچھ چیز کرتے ہیں، یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ماحول اس طرح سے، سینیریو اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ یسوع مسیح کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ گویا تھوڑی دیر کے لیے اپنی روح باپ کے حوالے کر رہا ہے، اس کے بعد اسے پتہ ہے کہ اسے پھر واپس بھی لینا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں یہی بات لکھی ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ مجھے اپنی روح دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر واپس لے لینے کا بھی اختیار ہے۔ تو وہ یہ سپردگی ہے، فنا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح صلیب پر اس نے جان دی ہے تو اس کے بعد وہ فنا ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، وہ مٹ گیا ہے، ہلاک ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سپردگی ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی جان دے رہا ہے اور پھر اسے وہ واپس بھی لے لے گا۔ پھر اس میں ہمیں یسوع مسیح کا جو ایمان ہے وہ نظر آتا ہے۔ ایمان یہ نظر آتا ہے کہ وہ باپ سے کہہ رہا ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو مطلب یہ کہ اس کو پورا یقین ہے۔ اگر ہم ایک انسانی سوچ سے دیکھیں، انسانی زاویے سے دیکھیں تو یسوع مسیح کا زبردست ایمان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ اسے باپ ہی کے پاس جانا ہے، وہ کہیں اور نہیں جا رہا۔ بعض لوگوں کو اس بات کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، کچھ یقین نہیں ہوتا کہ وہ آسمان پر خدا کی حضوری میں جا رہے ہیں یا کہ کسی اور جگہ پر جا رہے ہیں، یعنی اچھی جگہ جا رہے ہیں یا بری جگہ جا رہے ہیں۔ اس کا بہت سارے لوگوں کو اعتقاد نہیں ہوتا، ان کو یقین نہیں ہوتا، یا وہ پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کہاں جا رہے ہیں۔ پر ہمارا خداوند یسوع مسیح صلیب پر جب اپنی جان دے رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور اس کی روح کس کے پاس جا رہی ہے۔ عام طور پر ہم دنیا میں اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ جب بندہ جا رہا ہوتا ہے تو اسے اپنی اس زندگی کے خاتمے کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب ختم ہوگی، کس موڑ پر جو ہے وہ آخری سانس ہوگی۔ مگر یسوع مسیح یہاں پر اپنی موت کا خود فیصلہ کر رہا ہے۔ مطلب اگر اس نے پہلے کلمے پر یہ کہا ہوتا اور اس کے بعد پھر 6 کلمے اور ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ شاید اس کے جو الفاظ ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اس میں کچھ جو ہے وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ شاید ابہام پایا جاتا اس کی سوچ میں۔ لیکن 7ویں کلمے پر ہی جب اس نے اپنی جان دینا چاہی تب اس کی جان جو ہے وہ گئی۔ تو یہ اس کا ایمان، اس کا اعتقاد، اس کا کانفیڈنس جو ہے یہ اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس بھی یہ اعتقاد، یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے۔ پھر اس میں اس کی جو تابعداری ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ باپ کی تابعداری کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اس میں جو باپ اور بیٹے کا ایک ریلیشن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلے کلمے میں وہ کہتا ہے اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ چوتھے کلمے میں وہ کہتا ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب 7ویں کلمے میں پھر وہ کہہ رہا ہے اے باپ، یعنی اس کا جو ایک تعلق ہے باپ کے ساتھ وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اگرچہ وہ اس کے ساتھ انسان اور خدا کا ریلیشن جو ہے وہ بھی اس کا ہے، لیکن جو الوہیت کے اعتبار سے جو اقانیم ثلاثہ ہیں جب ہم ان پر غور کرتے ہیں، الہی اقانیم ثلاثہ، تو اس میں دوسرا اقنوم جو ہے وہ باپ کے ہمیشہ تابع نظر آتا ہے۔ جو ان کا ریلیشن ہے، جو رشتہ ہے، اس میں وہ خرابی نہیں دکھاتے۔ پھر اس میں ہمیں ایک اس کا اختیار، اس کی اتھارٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ میں نے ابھی بھی کہا کہ جب اس نے اپنی جان دینا چاہی تب جو ہے وہ اس کی جان گئی۔ تو یوحنا 10ویں باب میں یسوع مسیح اس بات کے لیے دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ ایسی قدرت، ایسا اختیار زمین پر اس سے پہلے کبھی کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور بھی بہت سارے نبی آئے، پیغمبر آئے، اچھے لوگ آئے جو بہت زبردست اچھی زندگی انہوں نے زمین پر گزاری، لیکن یہ اختیار اور کسی کے پاس نہیں تھا
کہ وہ اپنی روح کو اپنی مرضی سے دے سکتے، مگر یسوع مسیح یوحنا کی انجیل 10ویں باب میں 17ویں 18ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں وہاں پر وہ یہ دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اپنی روح اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے پھر واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ اگر کوئی صرف یہ کہے کہ جو مجھے اپنی روح پر اختیار ہے اور وہ اپنی روح دے یعنی اپنی مرضی سے وہ اس زندگی کو دے تو دے لیکن اسے واپس نہیں لے سکتا، تو اس کا مطلب ہے پھر اس کا اختیار جھوٹا تھا، اس کا دعویٰ غلط تھا، کیونکہ جان دے دینا جو ہے یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن جان دینا پھر واپس لینا یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو ہے یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو 7ویں کلمے میں وہ اپنی جان دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس نے 7ویں کلمے میں اپنی مرضی سے اپنی جان خدا کے حوالے کی۔ پھر اس میں جو ہے وہ یسوع مسیح کے پیروکاروں کے لیے، اس کے فالوورز کے لیے ایک نمونہ جو ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ جب ہم استفنس کے بارے میں غور کرتے ہیں اعمال کی کتاب میں اس کے 7ویں باب میں، تو وہاں پر اس کی 59ویں آیت میں استفنس جو ہے وہ یسوع مسیح کی طرح دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے اور یسوع مسیح کی حضوری میں وہ دعا کر رہا ہے۔ اس وقت استفنس کو لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، سب کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ اس کو مار رہے تھے، اس کو سنسار کر رہے تھے، یعنی وہ مر رہا تھا، اسے پتہ تھا کہ اب میری زندگی اس کے بعد نہیں ہے، میں نے یہاں پر مرنا ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو پتھر ہیں ان پتھروں سے آج میں مارا جاؤں گا۔ اس وقت اسے اپنی روح کا یقین تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جا رہی ہے، لہٰذا اس نے دعا کی خداوند یسوع مسیح سے، اس نے کہا اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ تو یہ کافی حد تک جو ہے نا وہی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یسوع مسیح نے بھی ایسے ہی خدا کی حضوری میں دعا کی اور اپنی روح خدا کے سپرد کی۔ یہاں پر لکھا ہے یہ کہہ کر اس نے دم دے دیا، یعنی اس نے جان دے دی۔ تو ایک اور سوال جو ذہنوں میں آتا ہے بعض اوقات وہ یہ کہ یسوع مسیح کامل انسان تھا، بے گناہ انسان تھا، کوئی بھی بے گناہ انسان جو ہے موت اس کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتی، کیونکہ موت جو ہے یہ گناہ کی وجہ سے انسان پر آئی ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر گناہ ہی نہیں کیا تو پھر موت بھی نہیں آ سکتی۔ اگر یسوع نے گناہ نہیں کیا پھر وہ کیوں کر مر سکتا ہے، وہ کیوں مر گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے مرا۔ جب ہم یسایہ کی کتاب اس کے 53ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی گئی، اور پطرس بھی اپنے خط میں یہی کہتا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ تو اس نے ہمارے گناہ، ہماری بدیاں، ہماری بدکاریاں جو اپنے اوپر لے رکھی تھی اس کی وجہ سے موت اس پر آئی، کیونکہ گناہ جس پر بھی ہوگا موت اس پر آئے گی۔ تو یہ اس سوال کا ایک جواب ہے۔ پھر یہ کہ جب ہم اس کو دوبارہ ملاپ کہتے ہیں تو یہ نقطہ میں خاص طور پر شروع میں جو میں نے چھیڑا تھا میں اس کو اینڈ میں دوبارہ سے اس نقطے کو بیان کرنا چاہوں گا کہ دوبارہ ملاپ ہم جب اس کو کہتے ہیں تو یہ دوبارہ ملاپ ظاہر کرتا ہے کہ پہلے ہماری صلح تھی، پھر وہ صلح جو ہے وہ کسی طرح سے خراب ہو گئی، اب پھر دوبارہ سے ملاپ ہو رہا ہے، دوبارہ سے صلح ہو رہی ہے۔ یہ دوبارہ ملاپ کس کا ہو رہا ہے، دوبارہ صلح کس کی ہو رہی ہے؟ تو جواب میں جو ہے وہ پہلی بات یہ کہ یہ یسوع مسیح اور آسمانی باپ کا ملاپ ہو رہا ہے۔ پہلے کلمے پر وہ اسے اے باپ کہہ کر مخاطب کرتا ہے، پھر چوتھے کلمے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ ملاپ، یہ صلح جو ہے یہ خراب ہو گئی، وہاں پر اسے اے میرے خدا کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ اب 7ویں کلمے میں پھر ایک دوبارہ سے جو ہے وہ باپ اور بیٹے کی جو صلح ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ تو یہ ہے ایک باپ اور بیٹے کا دوبارہ ملاپ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ یسوع آسمان سے آیا تھا، وہ اس نے زمین پر وقت گزارا، اب وہ دوبارہ باپ کے پاس جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ملاپ اس طرح سے بھی ہو رہا ہے کہ وہ دوبارہ آسمان پر جا رہا ہے تاکہ وہاں پر دوبارہ اپنی اسی آسمانی حیثیت میں وہ بحال ہو کر رہے۔
اس کے علاوہ ایک اور یہ کہ میرا اور خدا کا یعنی انسان کا اور خدا کا ملاپ جو ہے وہ بھی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آدم اور حوا کی جو رفاقت باغ عدن میں ٹوٹ گئی، یسوع مسیح نے اسے صلیب پر بحال کیا۔ آدم اور حوا نے جو غلطی باغ عدن میں کی اس کو سدھارنے کے لیے یسوع مسیح نے اپنے بدن پر ساری اذیتیں، ساری سزائیں برداشت کیں، اور میرا اور خدا کا اس نے ملاپ کروا دیا، انسان کا اور خدا کا اس نے ملاپ کروا دیا۔ یہ دوبارہ ملاپ ہے، وہ ملاپ جو باغ عدن میں ٹوٹا تھا اب ملاپ دوبارہ ہو گیا انسان اور خدا کا، اور اس کے نتیجے میں پھر میرا اور انسان کا یعنی انسان کا آپس میں بھی ملاپ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو ساتواں کلمہ یہ حقیقتاً ملاپ کا کلمہ ہے، دوبارہ ملاپ کا کلمہ ہے، یہ صلح کا، محبت کا، میل ملاپ کا کلمہ ہے۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، اور یسوع مسیح کی صلیبی موت جو ہے وہ آپ سب کے لیے، آپ کے گھرانوں، خاندانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے برکت کا باعث ہوتی رہے، آمین۔ میں آخر میں آپ سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا، اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے بھی، اور پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، اور آپ دیکھنے والوں کے لیے بھی ایک چھوٹی سی دعا کرتا ہوں۔ آسمانی باپ تو جو فضل اور رحم اور جلال اور محبت اور پیار سے بھرا ہے، آسمانی باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے جو ہم نے تیری حضوری میں گزارا ہے۔ دیکھنے سننے والی تمام زندگیوں کو بڑی برکت دے خداوند خدا، اس وقت اسکرین کے پیچھے جتنے بھی لوگ ہیں خداوند خدا ان کو بڑی برکت دے، اس صلیبی کلمے کے سبب سے ان کی زندگیوں میں، ان کے گھرانوں میں، ان کے خاندانوں میں، ان کے کاروبار میں بڑی برکت آئے، اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے ہم کثرت کی برکت چاہتے ہیں جو خداوند تیرے کلام کے پرچار کا باعث ہو رہے ہیں۔ پاسٹر دانش پیٹر کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم تیری بڑی برکت کو چاہتے ہیں خداوند خدا۔ خداوند اس اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرنے کے حوالے سے جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کے لیے بھی ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ تیرے نام کو عزت اور جلال ہمیشہ ملے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم یہ سب کچھ مانگتے اور بڑے ایمان سے پاتے ہیں، آمین۔